السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. جو بھی عزت کے خواہاں ہیں، اس کا ترجمہ یہ آیت کا کہ جو بھی عزت کے خواہاں ہیں تو اللہ ہی کے تصرف میں سب عزت ہے. اسی کی طرف پاک کلمہ بلند ہوتا ہے اور اسے نیک عمل بلندی کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر ضرور اکارت جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عزیز ہے جس کا قرآن کریم میں قریباً 100 دفعہ بیان ہوا ہے. یہ بیان مختلف آیات میں مختلف مضامین کے ساتھ اور ایک آدھ بار کے علاوہ دوسری صفات کے ساتھ مل کر ہوا ہے. اس صفت کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اہل لغت نے جو مختلف معنی کیے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں. مفردات امام راغب نے لکھا ہے کہ العزیز وہ جو غالب ہو اور مغلوب نہ ہو، یعنی جو دوسروں کو دبا لے اور اسے کوئی دبا نہ سکے، اس پر غلبہ نہ پا سکے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ هو العزیز الحکیم، یعنی وہ یقیناً غالب اور بڑی حکمت والا ہے. پھر لکھا ہے امام راغب نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اس کا ترجمہ ہے اور عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو ہی حاصل ہے. عزت کا مطلب ہی قوت، طاقت اور غلبہ ہے. یہ لکھتے ہیں کہ وہ عزت جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو حاصل ہے، یہی ہمیشہ باقی رہنے والی دائمی اور حقیقی عزت ہے.
پھر لکھتے ہیں کہ آیت من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اس کے معنی ہیں کہ جو شخص معزز بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے عزت حاصل کرے، کیونکہ سب قسم کی عزت خدا ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ امام راغب قرآنی آیات کے حوالے سے ہی عموماً معنی بیان کرتے ہیں۔ پھر لسان العرب میں اس کے معنی یوں بیان ہوئے ہیں، العزیز اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ عزیز وہ ذات ہے جس تک رسائی ممکن نہ ہو اور کوئی شے اسے مغلوب نہ کر سکتی ہو۔ بعض کے نزدیک العزیز وہ ذات ہے جو قوی ہو اور ہر ایک چیز پر غالب ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ العزیز وہ ذات ہے جس کی کوئی مثل نہیں۔ المعز بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عزت عطا کرتا ہے۔ العزو ذلت کے مقابلے پر عزت استعمال ہوتا ہے۔ العزو کا اصل مطلب قوت، شدت اور غلبہ ہے۔ العزو والعزت معنی ہے الرفعت والامتناع، وہ بلندی کہ جس تک رسائی نہ ہو سکے۔ تو اس ساری وضاحت کا خلاصہ یہ نکلا کہ عزیز خدا تعالیٰ کا نام ہے جو کاملیت اور جامعیت کے لحاظ سے صرف خدا تعالیٰ پر ہی صادق کرتا ہے، اور وہی ہے جس کی طرف تمام عزتیں منسوب ہیں۔ وہی ہے جو اپنے پر ایمان لانے والوں اور اپنے رسول کو طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، جو ان کے غلبہ کا موجب بنتا ہے۔ بس اس غالب اور سب طاقتوں کے مالک خدا سے تعلق جوڑنا ہی قوت و طاقت عطا فرماتا ہے انسان کو۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن کریم میں قریباً 100 جگہ مختلف مضامین اور حوالوں کے تحت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر ہے۔ اس بارے میں بعض مفسرین نے جو بعض آیات کی تفسیریں کی ہیں، ان میں سے چند ایک میں پیش کرتا ہوں تاکہ مزید اس کے معنی کھل سکیں۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں ام عندہم خزائن و رحمت ربک العزیز الوہاب کے ضمن میں کہ عزیز کی صفت بیان کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ نبوت کا منصب ایک عظیم منصب اور ایک بلند مقام ہے، اور اس کو عطا کرنے پر قادر ہستی کے لیے ضروری ہے کہ عزیز ہو۔ قادر ہستی کے لیے ضروری ہے کہ عزیز ہو، یعنی کامل قدرت رکھنے والی ہستی ہو، اور وہاب ہو یعنی بہت زیادہ سخاوت کرنے والی ہو، اور اس مقام پر فائز ہو۔ اس مقام پر فائز صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کامل قدرتوں والا اور کامل الجود ہے، یعنی سخاوت اور بخشش کرنے والا ہے۔ یہ آیت جس کی علامہ راضی نے وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز بیان کی ہے، یہ اصل میں کافروں کے اس سوال کے جواب میں ہے جو اس آیت سے پہلی آیت میں بیان ہوا ہے، جب کافروں نے کہا تھا کیا انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہماری ساری قوم میں سے اسی پر ذکر نازل ہوا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا رب جو غالب اور بخشنہار ہے، کیا اس کی رحمت کے خزانے انہی کے پاس ہیں، ان کافروں کے پاس ہیں؟ جسے چاہے یہ دیں، جسے چاہے نہ دیں۔ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے جیسا شخص ہے، اس پر کس طرح نبوت اتر سکتی؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت کے خزانے تمہارے پاس نہیں، بلکہ میں جو غالب اور تمام قدرتوں والا ہوں، میں ہی جسے چاہے یہ خزانے دیتا ہوں، تم تو میری مخلوق ہو۔ تکبر کس بات کا ہے؟ بس اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے اپنی رحمت کے خزانوں میں سے دیتا ہے، اور نبوت کا انعام اسے ہی دیتا ہے جس کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ بہترین طور پر اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس پیغام کو پہنچائے گا۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ اعتراض ہوتا ہے۔ عیسائی، مسلمان کئی ہیں جو ایسے اعتراض کرتے ہیں، مسلمانوں میں سے اکثریت جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کا یہی اعتراض ہے کہ مسیح و مہدی ایک عام آدمی یہ الہام اور یہ نبوت کا مقام مرزا غلام احمد قادیانی کو کس طرح مل گیا کہ اس عام آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مسیح اور مہدی بنانا تھا۔ ایک عیسائی عورت نے بھی جرمنی میں مجھ سے ایک سوال کیا کہ ایک دور دراز پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں کے ایک شخص کو کیوں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود بنا دیا، یہ کس طرح ہو گیا، جس کا پیغام بھی باہر نہیں پہنچ سکتا تھا، چھوٹی سی جگہ ہے، اس زمانے میں کوئی ذرائع نہیں تھے۔ تو میں نے اسے یہی کہا تھا کہ تمہارا جواب تمہارے سوال میں ہی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی رحمت کا خزانہ کھولا تو اس پیغام کے پہنچانے کے لیے انتظام بھی کر دیے۔ آج جرمنی میں بھی تم یہ پیغام سن رہی ہو، تم یہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ دنیا کے 199 ممالک میں یہ پیغام پہنچ گیا، 189 ممالک میں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام بخشا گیا جو غالب ہے، جو سب عزتوں کا مالک ہے، جو اپنے پیاروں کو غلبہ عطا فرماتا ہے، بلکہ اس سے منسلک مومنین کی جماعت سے ہی وعدہ ہے کہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ عرب کہتے ہیں کہ عرب سے باہر مسیح و مہدی کس طرح ہو سکتا ہے؟ باقی دنیا میں بسنے والے مسلمان کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ یہ ایک پنجابی کس طرح مسیح و مہدی ہو سکتا ہے۔ حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ نشانیاں پوری نہیں ہوئیں، ظاہری ایمانوں کو دیکھتے ہیں، اس پیغام پر غور نہیں کرتے جو احادیث میں بیان ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیان کر کے کہ یہ پہلے انبیاء سے بھی یہ سوال ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال ہوا، اور ظاہر ہے جب عاشق صادق نے آپ کے مبعوث ہونا تھا تب بھی یہی سوال ہونا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عزیز ہوں، میں وہاب ہوں، تم لوگ جو قرآن کریم پڑھنے والے ہو اس بات پر غور کرو، رحمت کے خزانوں کا بھی میں مالک ہوں، تم نہیں۔ جس کو مسیح و مہدی بنانے کے لیے میں نے مناسب سمجھا، بنا دیا۔ قرآن میں بھی جیسا کہ میں نے کہا بیان فرما دیا کہ جب آئندہ کبھی موقع آئے تو اس پر غور کرو تاکہ تمہیں ٹھوکر نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل دے کہ اس پیغام کو سمجھنے والے بنے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ جس پر اپنی رحمت اتارتا ہوں، جسے انعام سے نوازتا ہوں، پھر اس کی مدد بھی کرتا ہوں، اور مدد کرنے اور فتح دینے کا اعلان بھی صفت عزیز کے تحت بڑے زوردار طریقے سے فرمایا، جیسا کہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر کے تحت بیان کرتے ہیں کہ افضل طور پر تمام رسولوں کا غلبہ
حجت اور دلائل سے متعلق ہے، سوائے اس کے کہ ان میں سے بعض نے دلائل کے غلبے کے ساتھ تلوار کا غلبہ بھی شامل کر دیا ہے، لیکن بعض انبیاء کے ساتھ یہ صورتحال نہیں۔ اس کے بعد فرمایا قوی کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی نصرت کرنے کی قوت رکھتا ہے اور وہ عزیز یعنی غالب ہے، اور کوئی اسے اپنی مراد کے حصول سے روک نہیں سکتا، کیونکہ اس کے سوا سب ممکن الوجود ہیں اور اللہ واجب الوجود ہے، یعنی باقی سب تو مخلوقات ہیں ان کا وجود ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ حق ہے، ہمیشہ سے ہے، اور جو ممکن الوجود ہے، جو واجب الوجود ہے، وہ ممکن الوجود پر غالب ہوتا ہے۔ پھر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اسی کے تحت کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ علامہ ابوالفضل شہاب الدین آلوسی لکھتے ہیں کہ لاغلبن انا ورسلی یعنی حجت اور تلوار یا اس کے متبادل کے ساتھ یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ غالب آئیں گے۔ رسولوں کے غلبہ میں یہ بات کافی ہے کہ حجت کے علاوہ ان رسولوں کے زمانے میں ان کی حقانیت ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے دشمنوں کو مختلف قسم کے عذابوں سے ہلاک فرما دیا، جیسے قوم نوح، قوم صالح اور قوم لوط وغیرہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو جنگ کے ذریعے سے ہلاک کیا، اگرچہ ان جنگوں کے نتائج بعض دفعہ ڈول کی طرح ناموافق بھی رہے، لیکن انجام کار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی غلبہ حاصل ہوا۔ اسی طرح آپ کے بعد آپ کے متبعین کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جب ان کا جہاد رسولوں کے جہاد کی طرح خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ملک، سلطنت اور دنیاوی اغراض کے لیے نہ ہو، تو ایسے مجاہدین غالب اور منصور رہیں گے۔ تاہم بعض مفسرین نے صرف دلائل کا غلبہ ہی مراد لیا ہے، لیکن یہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ جہاد کی جو اغراض بتائی گئی ہیں، یہ اغراض جو ہیں آج تلوار سے جہاد کرنے والوں کو پوری نہیں اتر رہی، اسی لیے غلبہ بھی نہیں مل رہا۔ خدا کی صفت کبھی اور عزیز میں تو کمی واقع نہیں ہوئی، تو صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے عمل میں کہیں کمی واقع ہوئی ہے، نیتوں میں فتور ہے، اس لیے نتیجہ موافق نہیں نکل رہا۔ ابو محمد عبداللہ قرطبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو دلائل کے ساتھ بھیجا اور وہ دلائل کے ساتھ غالب آئے۔ تو یہ زمانہ جو مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے، یہ دلائل کی جنگ کا زمانہ ہے، اور مسیح موعود کی جماعت یہ جنگ ان براہین اور دلائل سے ہی لڑ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو عطا فرمائے تھے۔ زمین کے کناروں سے لوگ اس مرکز کی طرف آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہیں جس کو دلائل کی تلوار دی گئی، جو اسلام کے محاسن ایسے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ دل گھائل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی یہ الہام فرمایا تھا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی خدا نے قدیم سے لکھ رکھا ہے، یعنی مقرر کر رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے، یعنی گو کسی قسم کا مقابلہ آ پڑے، جو لوگ خدا کی طرف سے ہیں وہ مغلوب نہیں ہوں گے، اور خدا اپنے ارادوں پر غالب ہے، مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور پھر یہ الہام بھی ہوا انہ قوی عزیز، کہ وہ قوی
اور غالب ہے۔ لیکن یہ بھی واضح فرما دیا، جیسا کہ پہلے ہی میں نے کہا ہے، کہ یہ غلبہ اور فتح جو ہے وہ جنگ اور قتال کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ دلائل کا جہاد ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے غلبہ ملے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یعنی خدا نے ابتدا سے لکھ چھوڑا ہے اور اپنا قانون اور اپنی سنت قرار دے دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے۔ بس چونکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں، بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے، بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پا کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ قدیم سے یعنی آدم کے زمانے سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ مفہوم اس آیت کا سچا نکلتا آیا ہے، ایسا ہی اب بھی میرے حق میں سچا نکلے گا۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جس زمانے میں ان مولویوں اور ان کے چیلوں نے میرے پر تکذیب اور بدزبانی کے حملے شروع کیے، اس زمانے میں میری بیعت میں ایک آدمی بھی نہیں تھا، گو چند دوست جو انگلیوں پر شمار ہو سکتے تھے میرے ساتھ تھے۔ اور فرمایا کہ اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے 70,000 کے قریب بیعت کرنے والوں کا شمار پہنچ چکا ہے، جب یہ بیان فرمایا، جب لکھا تھا آپ نے یہ فرمایا کہ جو نہ میری کوشش سے ہوا ہے یہ اتنی تعداد، بلکہ اس ہوا کی تاریخ سے جو آسمان سے چلی ہے میری طرف دوڑے ہیں۔ اب یہ لوگ خود سوچ لیں کہ اس سلسلے کے برباد کرنے کے لیے کس قدر انہوں نے زور لگائے، اور کیا کچھ ہزار جان کاہی کے ساتھ ہر ایک قسم کے مکر کیے، یہاں تک کہ حکام تک جھوٹی مخبریاں بھی کیں، خون کے جھوٹے مقدموں کے گواہ بن کر عدالتوں میں گئے، اور تمام مسلمانوں کو میرے پر ایک عام جوش دلایا، اور ہزار اشتہار اور رسالے اور کفر اور قتل کے فتوے میری نسبت دیے، اور مخالفانہ منصوبوں کے لیے کمیٹیاں کیں، مگر ان تمام کوششوں کا نتیجہ بجز نامرادی کے اور کیا ہوا؟ بس اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو ضرور ان کی جان توڑ کوششوں سے یہ تمام سلسلہ تباہ ہو جاتا۔ کیا کوئی نظیر دے سکتا ہے کہ اس قدر کوششیں کسی جھوٹے کی نسبت کی گئیں اور پھر وہ تباہ نہ ہوا بلکہ پہلے سے ہزار چند ترقی کر گیا؟ بس کیا یہ عظیم الشان نشان نہیں کہ کوششیں تو اس غرض سے کی گئیں کہ یہ تخم جو بویا گیا ہے اندر ہی اندر نابود ہو جائے اور صفحہ ہستی پر اس کا نام و نشان نہ رہے، مگر وہ تخم بڑھا اور پھولا اور ایک درخت بنا اور اس کی شاخیں دور دور چلی گئیں، اور اب وہ درخت اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہزارہا پرندے اس پر آرام کر رہے ہیں۔ بس یہ جو تعداد بڑھ رہی ہے اور آج دنیا کے 190 کے قریب ملکوں میں پھیل گئی ہے جماعت احمدیہ، یہ اسی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہے جو طاقتور ہے اور جن پر اپنی رحمت کا انعام نازل فرماتا ہے، انہیں پھر غلبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ بس بجائے اس کے کہ یہ اعتراض ہو کہ ایک عام آدمی کو کس طرح مقام مل گیا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں یہ پیغام پہنچائیں، اور یہ پیغام پہنچانے کا فریضہ اصل رنگ میں سر انجام دینا چاہیے۔ ایک دوسری جگہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کا خوف ہو تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ کا مقابلہ تقویٰ سے بعید ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی دستاویز صرف وہ حدیثیں ہیں جن میں سے کچھ موضوع اور کچھ ضعیف، اور کچھ ان میں سے ایسی ہیں جن کے معنی آپ لوگ نہیں سمجھتے نہیں، مگر آپ کے مقابل پر میرا دعویٰ علی وجہ البصیرت ہے، اور جس وحی نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور آنے والا مسیح موعود یہی عاجز ہے، اس پر میں ایسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، اور یہ ایمان صرف حسن اعتقاد سے نہیں بلکہ وحی الہی کی روشنی نے جو آفتاب کی طرح میرے پر چمکی ہے، یہ ایمان مجھے عطا فرمایا ہے۔
جس یقین کو خدا نے خارق عادت نشانوں کے تواتر اور معارف یقینیہ کی کثرت سے ہر روزہ یقینی مکالمہ اور مخاطبہ سے انتہا تک پہنچا دیا ہے، اس کو میں کیوں کر اپنے دل میں سے باہر نکال دوں؟ کیا میں اس نعمت معرفت اور علم صحیح کو رد کر دوں جو مجھ کو دیا گیا ہے؟ یا وہ آسمانی نشان جو مجھے دکھائے جاتے ہیں میں ان سے منہ پھیر لوں؟ یا میں اپنے آقا اور اپنے مالک کے حکم سے سرکش ہو جاؤں؟ کیا کروں؟ مجھے ایسی حالت سے 1000 دفعہ مرنا بہتر ہے کہ وہ جو اپنے حسن و جمال کے ساتھ میرے پر ظاہر ہوا ہے میں اس سے برگشتہ ہو جاؤں۔ یہ دنیا کی زندگی کب تک اور یہ دنیا کے لوگ مجھ سے کیا وفاداری کریں گے تا میں ان کے لیے اس یار عزیز کو چھوڑ دوں؟ میں خوب جانتا ہوں کہ میرے مخالفوں کے ہاتھ میں محض ایک پوست ہے جس میں کیڑا لگ گیا ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ مغز کو چھوڑ دوں اور ایسے پوسٹ کو بھی میں بھی اختیار کر لوں۔ مجھے ڈراتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن مجھے اسی عزیز کی قسم ہے جس کو میں نے شناخت کر لیا ہے کہ میں ان لوگوں کی دھمکیوں کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتا۔ مجھے اس کے ساتھ غم بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دوسرے کے ساتھ خوشی ہو۔ مجھے اس کے ساتھ موت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کو چھوڑ کر لمبی عمر ہو۔ جس طرح آپ لوگ دن کو دیکھ کر اس کو رات نہیں کہہ سکتے، اسی طرح وہ نور جو مجھ کو دکھایا گیا ہے میں اس کو تاریکی نہیں خیال کر سکتا۔ اور جب کہ آپ اپنے عقائد کو چھوڑ نہیں سکتے، میں صرف شکوک اور توہمات کا مجموعہ ہے، تو میں کیوں کر اس راہ کو چھوڑ سکتا ہوں جس پر ہزاروں آفتاب چمکتا ہوا نظر آتا ہے؟ میں مجنون یا دیوانہ ہوں کہ اس حالت میں جب کہ خدا تعالیٰ نے مجھے روشن نشانوں کے ساتھ حق دکھا دیا ہے پھر بھی میں حق کو قبول نہ کروں؟ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 1000 نشان میرے اطمینان کے لیے میرے پر ظاہر ہوئے، جن میں سے بعض کو میں نے لوگوں کو بتایا اور بعض کو بتایا بھی نہیں، اور میں نے دیکھا کہ یہ نشان خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور کوئی دوسرا بجز اس وحدہ لا شریک کے ان پر قادر نہیں، اور مجھ کو ما سوا اس کے علم قرآن دیا گیا اور احادیث کے صحیح معنی میرے پر کھولے گئے۔ پھر میں ایسی روشن راہ کو چھوڑ کر ہلاکت کی راہ کیوں اختیار کروں؟ جو کچھ میں کہتا ہوں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، اور جو کچھ آپ لوگ کہتے ہیں وہ صرف ظن ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے ایک اندھا ایک اونچی نیچی زمین میں تاریکی میں چلتا ہے نہیں جانتا کہ کہاں قدم پڑتا ہے، سو میں اس روشنی کو چھوڑ کر جو مجھ کو دی گئی ہے تاریکی کو کیوں کر لے لوں؟ جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ خدا میری دعائیں سنتا اور بڑے بڑے نشان میرے لیے ظاہر کرتا اور مجھ سے ہم کلام ہوتا اور اپنے غیب کے اسرار پر مجھے اطلاع دیتا ہے، اور دشمنوں کے مقابل پر اپنی قوی ہاتھ کے ساتھ میری مدد کرتا ہے اور میرے میدان میں مجھے فتح بخشتا ہے، اور قرآن شریف کے معارف اور حقائق کا مجھے علم دیتا ہے، تو میں ایسے قادر اور غالب خدا کو چھوڑ کر اس کی جگہ کس کو قبول کر لوں؟ میں اپنے پورے یقین سے جانتا ہوں کہ خدا وہی قادر خدا ہے جس نے میرے پر تجلی فرمائی اور اپنے وجود سے اور اپنے کلام اور اپنے کام سے مجھے اطلاع دی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ قدرتیں جو میں اس سے دیکھتا ہوں وہ علم غیب جو میرے پر ظاہر کرتا ہے، اور وہ قوی ہاتھ جس سے میں ہر خطرناک موقع پر مدد پاتا ہوں، وہ اسی کامل اور سچے خدا کے صفات ہیں جس نے آدم کو پیدا کیا اور جو نوح پر ظاہر ہوا اور طوفان کا معجزہ دکھلایا۔ وہ وہی ہے جس نے موسیٰ کو مدد دی جبکہ فرعون اس کو ہلاک کرنے کو تھا۔ وہ وہی ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل کو کافروں اور مشرکوں کے منصوبوں سے بچا کر فتح کامل عطا فرمائی۔ اسی نے اس آخری زمانے میں میرے پر تجلی فرمائی۔
بس یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عزیز خدا کا اپنے ساتھ سلوک کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان، کہ اس اعلان کے بعد جب آپ نے مخالفین کو مخاطب کر کے فرمایا آپ کئی سال زندہ رہے اور چیلنج بھی دیا، کوئی مخالف آپ کو کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا، اور کسی مخالف کا کوئی حربہ بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، کیونکہ یہ اس سچے خدا کا آپ سے وعدہ تھا جو اپنے فضل سے جب اپنا انعام اتارتا ہے تو اس کے پھر بہترین نتائج پیدا فرماتا ہے، اپنے غالب اور قوی ہونے کا ثبوت بھی دیتا ہے۔ آج دنیا میں جماعت احمدیہ کی ترقی انہی باتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن دشمن پہلے بھی انبیاء کی جماعتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہے، آج بھی لگے ہوئے ہیں، اور جہاں بھی موقع ملتا ہے احمدیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف جگہوں سے کبھی مار دھاڑ، کبھی دوسرے ظلموں کی، اور کبھی اکا دکا احمدیوں کی شہادت کی خبریں بھی آتی ہیں، لیکن آج تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پیروی کرنے والوں کے ایمانوں کو یہ دھمکیاں اور یہ ظلم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، ان کے ایمانوں کو کہ پائے ثبات میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں اپنے ایمانوں کو مضبوطی اور ثبات قدم کے لیے اس خدا کے حضور جھکیں، وہاں ان ظلموں سے بچنے اور فتح کے نظارے دیکھنے کے لیے بھی اس قوی اور عزیز خدا کو ہی پکاریں جو اپنے انبیاء سے کیے گئے وعدے ہمیشہ سچے کرتا آیا ہے، اور سچے مومنوں سے بھی اس کا یہی وعدہ ہے کہ ان کو بھی غلبہ عطا فرمائے گا۔ وہ آج بھی انشاءاللہ تعالی اسی غلبہ کو سچ کر کے دکھائے گا، بلکہ دکھا رہا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کامیابی مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہنے سے ہی مقدر ہے، تمام عزتیں اب زمانے کے امام کے ساتھ رہنے سے ہی ملنی ہیں، کیونکہ یہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صادق ہے، اور اس کے ساتھ جڑنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنا ہی ہے۔ بس اس مسیح و مہدی کے ساتھ حقیقی تعلق جو ہے وہی اعمال کی بلندیوں پر بھی لے جانے والا ہوگا، جیسا کہ میں نے کہا آج بعض جگہ احمدیوں پر ظلم ہو رہے ہیں، ان کو بعض جگہ بڑی بے دردی سے ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے یا شہید کیا جاتا ہے۔ انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قربانیاں ان کا مقام اونچا کرنے والی ہیں، اور دشمن کی تدبیریں انشاءاللہ تعالی ضرور کارت جانے والی ہیں۔ آخرکار اس دنیا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے مسیح کے غلبہ کو دیکھیں گے اور ذلت کا سامنا کریں گے، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر آئیں گے اگلی زندگی میں بھی۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ حت الوسع کوشش کریں کہ ایسے ظالموں کے پنجوں سے ان معصوم لوگوں کو چھڑانے کی کوشش کریں، اور انہیں قوی و عزیز خدا کی پناہ میں لانے کی کوشش کریں جو غلط فہمیوں کی وجہ سے ان لوگوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو اس جال سے نکال کر قوی اور عزیز خدا کے ساتھ ان کا حقیقی تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ وہی ہے جو عزت اور غلبہ دینے والا خدا ہے، اور اس کے ساتھ جڑے بغیر اب
کوئی نجات کا راستہ دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا فرض یہ بھی پورا ادا کرنے والے بنیں۔ پاکستان کے لیے بھی میں دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں، سیاستدانوں نے اپنی سیاست چمکانے اور جھوٹی اناؤں اور عزتوں کے لیے پوری قوم اور ملک کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے اور بجائے سیاست کھیلنے کے لوگوں کے لیے ہمدردی اور رحم کے جذبات ابھریں ان کے اندر، اور وہ بھی قوم پر رحم کریں۔ بلا وجہ ہزاروں سینکڑوں آدمیوں کو ذرا ذرا سی بات پر اپنے اناؤں کی خاطر مروا رہے ہیں۔ اب کل ہی ایک خوفناک طور پہ جو جلوس میں بم پھٹے ہیں، سینکڑوں آدمی اس میں مر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سیاستدانوں کو بھی عقل دے اور لوگوں کو بھی عقل دے کہ وہ ان لوگوں کے جال سے اب نکلنے کی کوشش کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ما